الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کر لیتے ہیں جہالت کی وجہ سے. یعملون السوء بجہالہ، یہاں سے معلوم ہوا کہ جو بھی گناہ کیا جاتا ہے وہ ہوش مندی کی حالت میں نہیں ہوتا، اور گناہ کرنا کم عقلی اور بے عقلی کی دلیل ہے. یعملون السوء بجہالہ، جہالت کی وجہ سے گناہ کر لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر گناہ کرتے وقت گناہ کرنے والا اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے، جہالت میں ہوتا ہے، انجان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور بعض تو ایسے خطرناک گناہگار بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ یاد بھی آئے تو کہتے ہیں یہ کس موقع پہ اللہ کی یاد آ رہی ہے. پہلے گناہ کے تو مزے لے لیں. اللہ کی یاد کو ایک طرف آ بھی رہی ہوتی ہے تو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. یہ بڑے درجے کے گناہگار ہیں کہ پہلے گناہ کے مزے لو، بعد میں دیکھا جائے گا. بزرگوں نے فرمایا کہ توبہ جو ہے نا، توبہ یہ ایمرجنسی ہے. ایمرجنسی، اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ کا ہاتھ جل گیا، آپ نے دوائی لگا لی، جلدی سے دوائی رکھی ہوئی تھی فوراً لگا لی، یہ ایمرجنسی ہے. اگر چوٹ شدید ہے تو اسپتال بھی جانا پڑتا ہے، لیکن بہرحال ایمرجنسی میں دوائی لگا لی جاتی ہے. کوئی نہ کوئی ٹوٹکا، گھریلو ٹوٹکا کر لیا جاتا ہے، یہ ایمرجنسی ہے. تو توبہ بھی ایمرجنسی ہے کہ گناہ ہو گیا تو فوراً اللہ کو منا لیا، اللہ کو راضی کر لیا، رو دھو کر استغفار توبہ کر کے. کوئی بھی شخص اگر اس کو کوئی مرہم لا کر دے کہ یہ بہت عمدہ مرہم ہے، اگر ہاتھ جل جائے تو چند منٹوں کے اندر صحیح ہو جائے گا اس مرہم کو لگانے سے، تو کیا کوئی شخص اس کو آزمانے کے لیے اپنا ہاتھ جلائے گا آگ میں؟ اور اگر کوئی جلائے تو اس کو بیوقوفی سمجھا جائے گا. تو توبہ کا جو یہ سہارا ہے یہ ایمرجنسی ہے. یہ تھوڑی کہ ہم گناہ کرتے رہے اور توبہ کرتے رہے، ہاتھ جلاتے رہے جان جان کے اپنا، یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. وہ مرہم اس لیے نہیں ہے، وہ کبھی حادثاتی طور پہ ہاتھ جل جائے تو اس کے لیے وہاں اس وقت استعمال کر لیا جائے. تو کبھی گناہ ہو گیا تو توبہ کر لی. تو یہ توبہ کا سہارا ایمرجنسی ہے. یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں، وہ توبہ کے سہارے پر گناہ کریں. یہ ہرگز تصور نہیں ہے شریعت اور دین میں. تو فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے توبہ کی، جو توبہ قبول کرنے کی، جو جہالت کی وجہ سے گناہ کر لیتے ہیں، انجانے پن کی وجہ سے گناہ کر لیتے ہیں. پھر فرمایا ثم یتوبون من قریب، اور پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، قریب سے توبہ کر لیتے ہیں. قریب سے اللہ تعالیٰ نے عجیب الفاظ استعمال فرمائے. مفسرین فرماتے ہیں یہ قریب سے کیا مراد ہے؟ ثم یتوبون من قریب، قریب سے توبہ کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ لکھا ہے
کہ موت کے وقت جب غرغراہٹ طاری ہو جائے، الفاظ صحیح نہ نکل سکیں، سانس اکھڑنے لگے، اس سے پہلے توبہ کرنے کا نام یہ ہے کہ قریب سے توبہ کر لی، جس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ مفسرین نے ایسے ہی نہیں اپنے اقوال نقل کر دیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں باب التوبۃ مفتوح ما لم یغرغر، توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک کہ غرغرہ طاری نہ ہو جائے، آدمی بات کرنا چاہے اور غرغر کے الفاظ نکلے تو اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک فرضی واقعہ بیان فرمایا۔ دیکھیے یہ امت پر شفقت ہے، فرضی واقعات بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر ایسا ہو جائے، اگر ایسا ہو تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی کا عالم، کہ ایک مسافر ہو، لق و دق صحرا سے گزر رہا ہو، نہ پانی نہ کھانے کی کوئی چیز وہاں موجود، شدید دھوپ کا عالم، اور اس کے پاس وہ تھک ہار کر جو لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، مگر تھکن بہت زیادہ تھی تو اس کو نیند آ گئی، نیند کا ارادہ نہیں تھا اس لیے اونٹنی بھی نہیں باندھی۔ اب وہ جب نیند آ گئی اور اونٹنی پر سارا سامان لدا ہوا، پانی بھی، کھانے کا اور دوسرے استعمال کی چیزیں سب اسی پر لدی ہوئی، تو نیند آ گئی، نیند کا ارادہ نہیں تھا، تھکن تھی، نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اونٹنی ہی غائب ہے جس پر سارا سامان تھا، لق و دق صحرا، کہیں اس کا نام و نشان نہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کا برا حال ہو گیا۔ تھک ہار کر اس نے سوچا کہ جہاں وہیں لیٹا تھا وہیں جا کے لیٹ جاتا ہوں، اب موت کا انتظار کرتا ہوں۔ بس موت کے انتظار میں وہ آ کر لیٹا اور دوبارہ اس کو نیند آ گئی۔ اب جب دوبارہ نیند آنے کے بعد پھر آنکھ کھلی تو وہ اونٹنی اس کے پاس موجود تھی اور سارا سامان لدا ہوا جیسے تھا ویسے ہی اس کے پاس موجود تھا۔ تو اس وقت جو اس کی خوشی کا عالم ہوگا، تو فرمایا اللہ کو اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ توبہ کر لے، وہ لوٹ آئے اللہ کی طرف۔ اور صحیح مسلم میں تو اور اضافہ ہے، صحیح مسلم میں ایک روایت مزید نقل کی ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خوشی کے عالم میں اس کے منہ سے یہ نکلا کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، بجائے تو اس کو تو یوں کہنا چاہیے تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا خدا، انت ربی وانا عبدک، آپ میرے رب ہیں میں آپ کا بندہ ہوں۔ اس کے منہ سے الٹا نکلا کہ اللہم انت عبدی، اے اللہ آپ میرے بندے ہیں، وانا ربک، اور میں آپ کا رب ہوں۔ خوشی کے عالم میں الفاظ بھی غلط نکلے، اتنی خوشی تھی اس کو کہ الفاظ غلط۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے توبہ کرنے پر۔ موت سے پہلے، موت سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ روح جو ہے یہاں سے نکلنی شروع ہوتی ہے، پہلے ٹانگیں شل ہو جاتی ہیں، بیکار ہوتی ہیں، پھر یہاں سے اوپر کی طرف آتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، پہلے ٹانگوں سے روح نکلنی شروع ہوئی، ٹانگیں بیکار ہوئی، پھر اوپر پھر یہاں سے روح نکلتی ہے کہ ابھی تک زبان باقی ہے، چلو آخر وقت توبہ کر لے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اب خیال آ جائے، جب ٹانگیں شل ہو گئیں تو اب خیال آ جائے کہ اب تو آخری وقت ہے، اب تو گویا قبر میں ٹانگیں لٹک چکی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، تو ایک بڑے میاں گناہ کر رہے تھے، ان سے کسی نے کہا بڑے میاں آپ کی ٹانگیں تو قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ٹانگیں لٹکی ہوئی ہوں گی قبر میں، جسم تو باہر ہے، ابھی جسم تو باہر ہے۔ ارے بھائی میں نے عرض کیا توبہ کا سہارا ایمرجنسی ہے، ایمرجنسی کی مرہم لگا لی جاتی ہے، کبھی آدمی زخمی ہو جائے
گھاس جل جائے تو مرہم لگا لی، دوائی لگا لی، اس کے لیے ہے، یہ تھوڑی کہ ہم اپنے آپ کو زخمی کریں جان جان کے. اللہ، اس مجمع کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو قتل کیا ہو. اتنا بڑا گناہ الحمدللہ کسی نے نہیں کیا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گناہ کیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا. احد کی لڑائی میں ان کو قتل کیا، دھوکے سے ان کو قتل کر دیا. لیکن ان کے لیے بھی اللہ نے آیات نازل فرمائی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وحشی ایمان لے آؤ. انہوں نے کہا میں کیوں ایمان لاؤں؟ تمہارے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جس نے چوری کی ہو، ڈاکے ڈالے ہوں، قتل کیا ہو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. یہ الفاظ انہوں نے کہا. یہ آپ کے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ چوری، ڈاکہ، قتل، زنا، اس پر تو یہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جس نے یہ سارے کام کیے اس کو بدلہ ملے گا ضرور اپنے گناہوں کا. یضاعف له العذاب، اس کا عذاب دگنا کر کے دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور جہنم میں ذلیل کر کے اس کو داخل کیا جائے گا. تو آپ کا قرآن تو یہ کہتا ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پیغام بھجوایا، وحشی تم نے آگے کی آیت نہیں پڑھی؟ آگے استثناء بھی تو ہے. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. کہ ہاں، جو سوائے اس کے جو ایمان لے آئے، توبہ کر لے اور نیک اعمال والی زندگی کو اختیار کر لے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے. توبہ عجیب چیز ہے، عجیب چیز ہے. گناہ معاف نہیں ہوتے، گناہ نیکیوں سے بدل دیے جاتے ہیں. گناہ کرنا بھی، گناہوں کو معاف کرنا بھی اللہ کا کرم ہے، لیکن کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ ان گناہوں کو ہٹا کر نیکیاں لکھ دیتے ہیں ان کی جگہ. تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بہت مسئلہ خراب ہے، بہت لمبا مسئلہ ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کرو، ایمان لاؤ اور پھر ساری زندگی نیکیوں والی گزارو. مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ. تو فرمایا اچھا چلو اب یہ آیت اگلی آیت نازل ہوئی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جو گناہ چاہیں گے معاف فرما دیں گے. یہ آیت بھجوائی گئی، پیغام بھجوایا گیا. انہوں نے کہا یہ تو ایسا ہوا کہ اگر میرے بارے میں نہ چاہا اللہ نے، اللہ تو کہہ رہے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. شرک کو تو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ معاف فرما دیں گے. اگر مجھے نہ چاہا تو پھر میرے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں، اس کو نہیں، ہم نہیں چاہتے اس کی مغفرت، تو پھر کیا ہوگا؟ اب بتائیے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ایک اگلی آیت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، وہ اللہ کا بننا نہیں چاہ رہے، بننا نہیں چاہ رہے، اور اللہ بنانا چاہ رہے ہیں. اور کس کو بنانا چاہ رہے ہیں؟ جس نے حضرت حمزہ جیسے صحابی کو سید الشہداء، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا، جن کو خود حضور نے فرمایا کہ یہ تمام شہداء کے سردار ہیں، وحمزۃ سید الشہداء فی الجنہ، تو یہ ان کو قتل کرنے والے. تو اب اگلی آیت نازل ہوئی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، بندے، اللہ تعالیٰ بندے فرما رہے ہیں ناراض ہونے کے باوجود. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ باپ ناراض ہو جائے تو بیٹے کو بیٹا نہیں کہتا، ناراض ہونے سے پہلے بیٹا کہتا تھا، اب کہتا ہے نالائق ہے. لیکن اللہ پھر بھی بندہ فرما رہے ہیں میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کر لیا ہے کہ اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے.
انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تو بہت زیادہ معاف فرمانے، مبالغے کا صیغہ استعمال فرمایا. انہ هو الغفور الرحیم، غفور ہیں، غفور بہت زیادہ معاف فرمانے والے. تین چیزیں ہیں، غافر، غفار، غفور. یہ تینوں الفاظ قرآن میں استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، یہاں غافر کا لفظ استعمال فرمایا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یہاں غفار کا لفظ استعمال فرمایا. انہ هو الغفور الرحیم، سب سے زیادہ قرآن میں غفور کا لفظ استعمال ہوا ہے. غافر سب سے کم ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ. اس سے زیادہ غفار کا لفظ آیا ہے، پھر سب سے زیادہ غفور کا لفظ آیا ہے. غافر کا مطلب ہے، اور گناہگار بھی تین قسم کے ہیں، ظالم، ظلام، ظلوم. ظالم کے مقابلے میں غافر، ظلام کے مقابلے میں غفار، اور پھر بہت زیادہ گناہگار تو ظلوم، اس کے مقابلے میں غفور لائے. غافر عام، ظالم عام گناہگار، گناہ کر لی، توبہ بھی کر لی. اور اس سے بڑا گناہگار ظلوم ہے، بہت زیادہ گناہگار. اس کے مقابلے میں، ظالم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ غافر لائے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. اور دوسرا ظلوم، بہت زیادہ گناہ کرنے والا، ظلام بہت زیادہ گناہ کرنے والا، اس کے مقابلے میں غفار لائے. یہ اس سے زیادہ، غافر کا لفظ صرف ایک دفعہ ہے قرآن میں. اور پھر اس سے بڑا، سب سے بڑا گناہگار جو کفر کی حد تک پہنچا ہوا ہو، اس کو غفور، اس کو ظلوم کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں غفور لائے، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا. مبالغہ ہے، سب سے زیادہ مبالغہ اسی غفور کے اندر ہے. غافر میں بھی اتنا مبالغہ نہیں ہے، اور غفار میں بھی اتنا مبالغہ نہیں ہے جتنا غفور میں پایا جاتا ہے. اور یہی زیادہ استعمال فرمایا، یہ بھی رحمت کی دلیل ہے. تو یہ کہا، یہ جب آیت بھجوائی انہوں نے کہا ہاں نعم هذه الآیہ، یہ آیت بڑی اچھی ہے. بس پھر حاضر ہوئے اور ایمان لائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وحشی میرے سامنے مت آیا کرو، ایمان تو لے آئے ہو، میرے سامنے مت آیا کرو، تمہیں دیکھ کر میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے. احد میں سب رو رہے تھے، گھروں سے آوازیں آ رہی تھی شہداء کے گھروں سے رونے کی. حضور نے فرمایا میرے چچا کے لیے کوئی رونے والا نہیں. اور رونے لگے، رو کر فرمایا میرے چچا کے لیے کوئی رونے والا نہیں، میرے چچا بھی تو شہید ہوئے. اتنی محبت. فرمایا کہ میرے سامنے مت آیا کرو، چونکہ تم نے میرے چچا کو قتل کیا ہے تو وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور جب وہ ان کی یاد تازہ ہو جائے، تم میرے سامنے ہو تو تمہارا فیض رک جائے گا، تمہیں فائدہ نہیں ہوگا میری صحبت سے، لہذا تمہارے لیے دور رہ کر فائدہ ہے. وہ بھی ایسے اطاعت گزار کے زندگی بھر سامنے نہیں آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. میری دوری پسند ان کو ہے دوستو. اسی منظر کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرتاپ گڑھی نے بیان فرمایا ہے. میری دوری پسند ان کو ہے دوستو. اب تو دوری سے بڑھ کر حضوری نہیں، اب دوری زیادہ پسندیدہ ہے، حضوری پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دوری پسند ان کو ہے، ہمارے نبی کو یہی پسند ہے، تو اب بس ٹھیک ہے. اور یہ دور رکھنا عام، یہ دور رکھنا بھی رحمت تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ قریب رہتے تو حضور کو ان کو دیکھ کر دکھ ہوتا رہتا، اور نبوت کے دل سے جو فیض پہنچتا تھا صحابہ کو وہ ان کو نہ پہنچتا، سارا فیض رک جاتا. اب انہوں نے اطاعت کی تو ان کو فیض پہنچا. وحشی سے وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ میں وحشی بھی شامل ہے کہ اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی، ان میں وحشی بھی شامل ہے، ان کا استثناء نہیں ہے اس آیت میں. اس مجمع میں شاید کیا یقیناً کوئی ایسا نہیں ہے جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کا ارادہ کیا ہو اور تلوار نکال کے چلا ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، مگر اللہ نے ان کو بھی اپنا بنایا ہے. اور بنایا کیسا؟ امیر المومنین بنایا. لاکھوں مربع میل کی حکومت اللہ نے عطا فرمائی. جب توبہ آدمی کر لے تو کیا رہا، توبہ کر لی تو کیا رہا، پھر گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی گئیں تو اب تو اور معاملہ آسان ہو گیا. تو بس
ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آباد کے بہت بڑے اللہ والے تھے، انہی کا شعر پیش کر رہا ہوں. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم اللہ تک اس طرح پہنچے ہیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. بس ہم سے گناہ ہوا توبہ کر لی، پھر ہم نے تقوی والا زندگی شروع کر دی، پھر گناہ ہوا پھر توبہ کر لی، بس پھر گناہ ہوا پھر توبہ کر لی. بس اسی طرح گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، آخر منزل تک پہنچ ہی جائیں گے. تو اسی طرح ہم پہنچے ہیں. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. لکھنؤ کے پاس ایک جگہ ہے سندیلا، حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا ہے. سندیلا، وہاں شدید قحط پڑا، بڑی استسقاء کی نمازیں ادا کی گئیں. جنگلوں میں جا کے لوگوں نے بچوں کو لے جا کر، جانوروں کو لے جا کے استسقاء کی نمازیں پڑھی. بارش نہیں ہوئی، خشک سالی سے برا حال، اناج کھانے کو نہیں، پینے کو پانی نہیں. تو سندیلا کے رئیس کے بعد سندیلا کی طوائف یعنی جو فحاش عورتیں تھیں، فاحشہ عورتیں تھیں، وہ آئیں جمع ہو کر، کہنے لگی معلوم ہوتا ہے یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہے. ہم جو گناہ کر رہے ہیں، جن گناہوں میں ہم خود بھی گناہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی مبتلا کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے نمازیں پڑھ لی استسقاء کی، کئی دفعہ بارش نہیں ہو رہی، معلوم ہوتا ہے یہ سب ہماری وجہ سے ہے. ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور فلاں جگہ پہ ہم جا کے توبہ کرنے جا رہے ہیں. وہ جا کے انہوں نے اطلاع کر کے توبہ کرنے گئی ہیں، اور جا کے سجدے میں سر رکھا، روئی ہیں جا کے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ سب ہماری وجہ سے ہوا. ان لوگوں نے تو جا کے نمازیں پڑھ لی، جانوروں کو لے گئے، بچوں کو لے گئے، بوڑھے گئے ساتھ، انہوں نے نمازیں پڑھی اور بارش نہیں ہوئی. لگتا ہے بس ہم ہی بچ گئے، ہم ہی نہیں گئے تھے. تو اب ہم آ گئے ہیں تیرے پاس اور ہم توبہ کرتے ہیں، ہم آئندہ نہیں کریں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. حضرت حکیم الامت جیسے راوی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے بارش شروع ہو گئی. باز آ ہر آنچ ہستی باز آؤ تو صحیح، جیسے بھی ہو، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ. کافر ہے یا آگ کی پوجا کرنے والا ہے یا بت پرست ہے، باز آ جا، دوبارہ آ جا ہمارے پاس. این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیس، اللہ کی درگاہ یہ نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، ایک گناہ سے توبہ کر کے 100 دفعہ بھی توبہ تو توڑ چکا، تب بھی شرم مت کر، آ جا توبہ کر لے. کہاں اور کوئی در بھی تو نہیں، کہاں جائے گا، کہاں جائے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں حاضر ہوئے اور بیت اللہ کی دیوار سے لگ کر یہ اشعار پڑھے. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں. لوگ کہتے ہیں شاعری سے کیا ہوتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی جو انبیاء کے بعد سب سے افضل، حضور نے کیوں نہیں منع فرمایا ابوبکر اشعار کیوں کہتے ہو اور پڑھتے کیوں اس طرح آ کے. لہذا معلوم ہوا جو بامقصد اشعار ہوں. میر اور غالب کی شاعری نہیں کہہ رہا ہوں، بات میر اور غالب کی شاعری کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگرچہ انہوں نے بھی بعض اوقات صحیح باتیں کہی ہیں، بڑی فتح کی اور بڑی کام کی باتیں کہی ہیں. تو بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا آ کر، بیت اللہ سے لگ کر یہ اشعار کہے، الہی عبدک العاصی اتاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا فإن تغفر فأنت أهل لذاك وإن تطرد فمن يرحم سواك. اللہ اکبر. کہ اے اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے پاس آیا ہے. آپ تواضع دیکھیے، دنیا کے انبیاء کے بعد سب سے بڑے انسان کی تواضع. الہی عبدک العاصی اتاکا، اے میرے معبود تیرا گناہگار بندہ تیرے پاس آیا ہے. مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اسے اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اعتراف کرتا ہے اپنے گناہوں کا اور تجھ کو پکارتا ہے. فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَاكَ، اگر تو اس کو معاف کر دے تو تو ہی اس کو معاف کر سکتا ہے، تو ہی تو اہل ہے مغفرت کا، تیرے ہی پاس تو مغفرت کے خزانے ہیں. وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ،
اگر تو اس کو دھتکار دے تو بتا پھر کون ہے تیرے علاوہ رحم کرنے والا. وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ, تیرے علاوہ کون رحم کرے گا؟ تو تیرے ہی در پر آیا ہے, کہاں جائے گا؟ تیرے در کو چھوڑ کر کہاں جائے؟ تجھ سے توڑوں کس سے جوڑوں؟ نہ بخشے سوا نیک کاروں کے گر تو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہیں یہ. نہ بخشے سوا نیک کاروں کے گر تو, کدھر جائے بندہ گناہگار تیرا. اگر اے اللہ تیری رحمت ایسی ہوتی کہ صرف نیک لوگوں کو بخشتی رہتی تو اے اللہ تیرے گناہگار بندے کدھر جاتے. تیری رحمت تو ایسی ہے جو گناہگاروں کو زیادہ پوچھتی ہے. ماں باپ بھی لنگڑی لولی اولاد کا, معذور اولاد کا زیادہ خیال رکھتے ہیں, اس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں. نابینا ہو, معذور ہو, کسی لحاظ سے اس کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. تو اللہ بھی گناہگاروں کا خیال رکھتے ہیں اگر توبہ کر لیں. وہ گناہگار ایمان کے اعتبار سے معذور ہے. ہر گناہگار ایمان کے اعتبار سے لنگڑا لولا ہے, معذور ہے. اللہ جب ماں باپ لنگڑی لولی اولاد کا, معذور اولاد کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ نہیں تو بھیک دی ہے ماں باپ کو, تو اللہ کتنا خیال رکھیں گے. بس صرف توبہ کی دیر ہے. توبہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. اللہ توبہ کر دیتے ہیں, توبہ قبول فرما لیتے ہیں. طوائف کی فحاش عورتوں کی, فاحشہ عورتوں کی توبہ اللہ قبول فرما رہے ہیں. ارے سوروں کی توبہ, وہ مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا. ان کو ایک کابلی طالب علم نے آ کر دارالعلوم میں سنایا کہ ہمارے ہاں کابل میں کسی نے سوروں کا فارم بنا رکھا تھا. وہ باقاعدہ افزائش ہوتی تھی, پال رکھے تھے سور بہت زیادہ. اب وہ کسی نے سر پھرے نے کہا یہ سور پال رکھے, اس نے آگ لگا دی, مٹی کا تیل وغیرہ چھڑکی اور آگ لگائی اس نے, اور سور جلنے شروع ہوئے. فضا کے اندر گوشت کی بھننے کی بدبو پھیل گئی, اور کچھ سور تھے جو بیچ میں آ کے جمع ہو گئے. بالکل چاروں طرف تو آگ لگی ہوئی, بیچ میں آ کے جمع ہوئے اور غوں غوں کی آواز نکالی, اور آنسوؤں سے ان کی آنکھیں تر ہو گئیں, آنسو ٹپکنے لگے. آسمان کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں, آوازیں نکال رہے ہیں. تھوڑی دیر تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی, تیز دھوپ. تھوڑی دیر کے اندر ایسی بارش برسی کہ ساری آگ بجھ گئی. جو بیچ میں سور تھے جو یہ فریاد کر رہے تھے یہ بچ گئے, اللہ نے بچا لیا ان کو. بھائی سوروں کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں, کافر کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں. کافر 90 سال کے کافر نے یا صنم یا صنم یا صنم 90 سال تک وہ پکارتا رہا بت کو بیٹھ کر, اے میرے بت یا صنم یا صنم. ایک دن زبان پھسلنے سے, سبقت لسانی سے یا صمد نکل گیا, تو بت خانے کے کونے سے آواز آئی لبیک یا عبدی, اے بندے میں حاضر ہوں. اس نے کہا یہ کہاں سے, بت خانے میں تو میں اکیلا ہوں. پھر اس نے کہا اچھا میری زبان سے یا صمد نکلا تھا, اور یہ صمد تو اللہ کا نام ہے. پھر اس نے دوبارہ اب اختیار سے پکارا یا صمد, تو اب پھر آواز آئی لبیک یا عبدی. اس نے لے کے اپنا بت توڑا, کلاڑی ماری اس نے اپنے بت پر. 90 سال ظالم تجھے پکارتے ہوئے ہو گئے, اور ایک وہ اللہ ہے جس کو زبان سبقت لسانی, زبان پھسلنے سے اس کا نام نکلا, پھر بھی اس کا جواب آ گیا. بس یہی پلٹنے کا موقع تھا ایمان والا. سن لے اے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. کافر کی دعا, فاحشہ عورتوں کی دعا, سوروں کی دعا اور شیطان کی دعا. میں یہاں تک عرض کرتا ہوں, چلیے اور کیا چاہیے بھائی. قال رب انظرنی الی یوم یبعثون. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, فرمایا جا نکل اخرج منہا فانک رجیم, یہاں سے نکل جنت سے, تو مردود ہے, تو میری رحمت سے دور ہے. اس نے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون. میرے گناہ کی میں ایک دعا کرتا ہوں, ایک دعا کہ میرے گناہ کی مجھے اس وقت سزا نہ دی جائے, قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دی جائے. اور مہلت بھی کیا کہہ رہا ہے, کس لیے مہلت مانگ رہا ہوں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین.
مہلت بھی میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یہ کام کروں گا، تیرے بندوں کے پاس آؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ایسا بہکاؤں گا کہ اکثر کو تو ناشکرا پائے گا، اکثر کو ناشکرا کر دوں گا. اس لیے میں مہلت دے رہا ہوں. مہلت چاہیے مجھے قیامت کے دن تک، اس گناہ کی ابھی سزا نہ دی جائے. اور مہلت بھی مانگ رہا ہے تو اپنا جرم بتا کے مانگ رہا ہے. اگلا جو کرنے والا جرم ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ کروں گا، پھر بھی اللہ نے کہا قال فإنك من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی، جا مہلت دے دی. ہاں وہ الگ بات ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے جو ہیں، میرے بندے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. ان سے اگر گناہ بھی ہوگا تو وہ توبہ کر لیں گے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں شیطان کی دعا یہاں قبول ہو رہی ہے بھائی. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم دعا مانگتے کب ہیں؟ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پڑھ لیا بس. مانگتے کب ہیں؟ مانگنا اور چیز ہے، پڑھنا اور چیز ہے. مانگنا تو دل کے دھیان سے ہوتا ہے. یہ صرف زبان ہل رہی ہے ربنا آتنا، یہ تو نہیں ہے. اگرچہ بعض اوقات اللہ اس پر بھی نواز دیتے ہیں، مگر بھائی ہمارا تو ذمہ یہی ہے کہ دل سے دعا مانگیں، دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں. کیوں نہیں سنیں گے؟ بس بھائی رحمتوں کا عشرہ ہے، رحمت برس رہی ہے. اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو توبہ کرے، اگر کوئی شراب پیتا ہے تو توبہ کرے، اگر کوئی نظر کا غلط استعمال کرتا ہے توبہ کرے، اگر کوئی بے نمازی ہے توبہ کر لے. یہ بڑا اچھا موقع ہے گناہ کی عادت چھوڑنے کا، نیکیوں کی عادت ڈالنے کا. دونوں کے اعتبار سے یہی وقت ہے، بس یہی چند دن ہے، چند دن. یہ اس کو ایک مہینہ نہ سمجھیں، بہت تھوڑے دنوں میں یہ سب گزر جائے گا اور پتہ چلے گا عید کی رات آ گئی. پھر بازی نکل جائے گی، پھر وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. بس یہی وقت ہے، ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی بہت وقت ہے. بس توبہ کر لیں. توبہ اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں توبہ سے. توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. امت کی طرف سے بھی معافی مانگیں. یہ جتنے گناہ، یہ نحوست گناہوں کی ہے، یہ نحوست گناہوں کی ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصر کے اندر ایک ککڑی دیکھی، بڑی بڑی ککڑیاں دیکھی. ایک ککڑی کو میں نے اپنے ہاتھ سے ناپا. ابو داؤد میں لکھا ہے میں نے اپنی ایک ہاتھ سے اپنی ککڑی کو ناپا، ایک ککڑی کو. فرمایا 13 بالش لمبی ککڑی، 13 بالش. اب ککڑیاں کیا ہیں بھائی؟ اب ککڑی کی حالت دیکھیں کیا ہے. اور فرمایا میں نے ایسی نارنگی دیکھی کہ اس کو کاٹنا پڑا، اور اونٹ کے ایک طرف ایک حصہ رکھا گیا، دوسری طرف دوسرا حصہ رکھا گیا اونٹ کے. یہ نارنگی میں نے اتنی بڑی اپنی آنکھوں سے دیکھی. امام ابو داؤد بہت بڑے محدث ہیں، یہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں تو زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں ہم. ارے دیر کس بات کی ہے؟ انوار الساطعہ کے مصنف نے لکھا ہے، اس کو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود میں نقل فرمایا ہے کہ جب گندم کا دانہ جنت سے اترا ہے، اللہ نے اتارا ہے، تو یہ شتر مرغ کے انڈے کے برابر تھا. اتنا بڑا دانہ، گندم کا دانہ. اور جب فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی اور نافرمانیاں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ اس کا جو حجم تھا وہ کم ہوتا رہا. جب فرعون اللہ کی نافرمانی پر اتر آیا تو اس کا جو حجم تھا وہ مرغی کے انڈے کے برابر رہ گیا. یہ انوار الساطعہ میں لکھا ہے، بذل المجہود میں اس کو نقل کیا ہے. اور فرماتے ہیں جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لوگوں نے شہید کیا، قتل کیا، آرے سے چیرا گیا، نبی کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، تو اس کا حجم اور کم ہوا اور انڈے کے برابر رہ گیا. اور امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بنو امیہ کے بعد خزانوں کی تھیلیاں دیکھیں، اس کے اندر گندم کا دانہ بھی تھا. فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ گندم کا دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا. اور اب کیا حال ہے؟ چھوٹا ہوتے ہوتے، نافرمانیاں ہوتے 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 کیا حال رہ گئی، کیا حال رہ گیا ہے. اور اس کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، بعض اوقات وہ بھی نہیں ملتا. قحط آ جاتا ہے، وہ
شارٹیج ہو گئی، قلت ہو گئی، آٹے کی قلت ہو گئی، یہ سب توبہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے. توبہ کر لیں، سب آسان ہے. اللہ زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بستر پر لیٹا کرتے تھے تو یہ عجیب دعا پڑھا کرتے تھے. یہ عجیب دعا ہے، سارے دن کی نعمتوں کا شکر اس میں آ گیا. جو کچھ نعمتیں دن میں استعمال کی ہیں، میرے نزدیک سارے دن کی نعمتوں کا شکر اس کے اندر آ گیا. تو فرمایا بستر پر لیٹتے تھے، پہلو لگ جاتا تھا تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. کہ اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں دن بھر میں کھلایا، اب تک کھلایا اور پلایا، وکفانا، اور ہماری کفایت کی، ہمیں کافی ہو گیا. اللہ پتہ نہیں کتنے کاموں کے اندر اللہ ہمیں کافی ہو گئے. وکفانا وآوانا، اور اللہ نے ہمیں ٹھکانہ بخشا کہ آج ایک چھت کے نیچے الحمدللہ آرام کر رہے ہیں، آرام کی نیند سو رہے ہیں. فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں جن کا کوئی کفایت کرنے والا نہیں. دیکھ لیں سیلاب میں کیا حالت ہے. یہ اسی وجہ سے دل میں آئی یہ دعا کہ فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کا کوئی کفایت کرنے والا نہیں، اور کوئی ولا مؤوی، کوئی ان کو ٹھکانہ دینے والا نہیں، ان کے پاس ٹھکانہ نہیں ہے. یہ دعا ہے، عجیب و غریب دعا ہے. یہ زندگی بھر کی، سارے دن کی نعمتوں کا شکر اس کے اندر آ گیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے مانگتے ہیں، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو نمازی نہیں ہیں ان کو نمازی بنا دیجئے. اے اللہ جو شرابی ہیں ان کو شراب سے توبہ کی توفیق، ہمت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو جس گناہ میں مبتلا ہے، اے اللہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کو اے اللہ اطاعت گزار بنا دیجئے. اے اللہ جن لوگوں نے جو گناہ کر رکھے ہوں، اے اللہ یہ ہاتھ آپ کے آگے اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو محروم نہ لوٹائیے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری جو جائز حاجات ہیں، آپ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں. اے اللہ تمام جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو نہیں مانگا بغیر مانگے عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا امت پر، ہم سب پر رحم و کرم فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.